السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ہمارے مرکز آستانہ عالیہ ارشادیہ کے ماہانہ درس چھٹی شریف، پیر و مرشد کی چھٹی شریف، خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف اور دیگر اولیاء کرام کے وصال کے یوم، خاص کر سفر المظفر میں، اس کے تحت انشاءاللہ آج کی محفل اور آج کا درس قرآن آیت کریمہ تلاوت کی، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے عقیدے کی عکاسی کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کے تحت کلام کریں گے، اور پھر میں جو چند اشعار پڑھ رہا ہوں قصیدہ نور اور معراج شریف اور اپنے سفر کے صاحب عرس اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شہرت یافت آفاق کلام قصیدے سے، اور آج کا درس اصل میں دیکھیں گے تو آپ پورا قصیدہ ہی ہے۔ اگر میں قصیدہ پورا پڑھ لوں تو سمجھو کہ درس میں نے اس کی تفسیر و ترجمہ اور تفسیر مفہومی ترجمہ بھی پیش کر دیا اور مفہومی تفسیر بھی پیش کر دی، لیکن سب لوگ محبت کے ساتھ آئے ہو، اللہ رب العزت کے پاک نام کی گونج اس آستانہ عالیہ پر اور اپنے اپنے اکاؤنٹ میں ڈھیروں نیکیاں جمع کرتے ہوئے میرے ساتھ محبت کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ پڑھنا اور دعا کرنا، اللہ تعالیٰ اس اللہ کے ذکر کی بدولت سب کو جو بیمار ہیں مجھ سمیت میرے لیے بھی اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔
آئیے ذکر کرو اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اللہ 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 صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بولو اللہ 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 محفل جھوم جائے بھلے کتنے بھی ہو آپ اللہ 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 تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا اللہ 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 میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بولو اللہ 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 تاج والے دیکھ کر تیرا عمامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تو نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا بولو اللہ اللہ مل کے بولو سارے اللہ 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 میرے امام نے دیکھو کیا فرمایا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ یعنی نبی علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں جن کو نور کہا صرف یہی نہیں کہ اوروں کی طرح ایک ہی نور نہیں یہاں امام نے دو کو بتایا عثمان غنی کے نکاح میں جو دو صاحبزادیاں تھیں وہ نور لیکن امام فرماتے ہیں کہ دو نور نہیں آگے کیا فرماتے ہیں وہ سنو کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری
نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ کیا بات ہے میرے امام اہل سنت کی۔ اپنے پیر کی شان تو دور کی بات ہے، پیر کی شان تو دیکھو بیان کرنی چاہیے نا آپ لوگوں کے لیے، ایک سبق ہے، اپنے امام سے سیکھیے کہ انہوں نے پیر کے پوتے کی تعریف کی ہے۔ یہاں احمد نوری پیر کے پوتے ہیں، پیر نہیں ہیں، آل رسول پیر نہیں ہے کہ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ پیر کا پوتے کی شان یہ ہے کہ ان کا فیض ہے۔ تو آپ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں پیر کے خاندان سے کیسی محبت کرنا چاہیے، اور اصل نسب والے ہیں وہ سچے تمہارے دل میں قائم ہونے چاہیے، یہی مریدوں کا شیوا ہونا چاہیے۔ جیسے غوث اعظم کی اولادوں کی کثرت مریدوں نے قائم رکھی اور نسب کو قائم رکھا الحمدللہ، اور قیامت تک وفاداران غوث اعظم اور وفاداران شاذلی علی بابا اس نسب کو قائم رکھیں گے۔ کیسے کہ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اللہ 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 اللہ، مل کے کہہ دو اللہ 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 جل جلالہ ومن والہ وشانہ سبحانہ تعالی۔ الحمدللہ یہ قصیدہ شریف آج پڑھنے کا وجہ یہ تھی کہ جو ہم نے آج آیت کریمہ درس میں تلاوت کی نا، اس میں ذکر ہے حضور علیہ السلام کے نور مبارک کی، شان نورانیت کی، اور یہ ہمارے عقیدے کی اصل ہے۔ بے شمار شکیں ہیں ہمارے عقیدے میں، لیکن یہ نور، ہم اہل سنت و جماعت حضور کو نور بھی مانتے ہیں۔ تو آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں توجہ سے سماعت فرمائیے تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہن میں 100% فکس ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ چلے کہ حوالہ حدیث سے، قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اب سنیے تفسیری ترجمہ، اور انشاءاللہ تعالی امام اہل سنت کے چند اشعار اور بھی ہیں۔ قصیدہ نور میں تو بڑے اشعار ہیں، اس کی توجیہ و تشریح کے ساتھ میں ان کا ساتھ رکھوں گا محبت کے ساتھ، لیکن پڑھیے محبت کے ساتھ درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ آئیے ترجمہ کنز الایمان شریف۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے کتاب والوں، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے
ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں. یعفو عن کثیر، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں. بے شک تمہارے پاس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آئی. دیکھا آپ نے، یہ آیت کریمہ میں نے کا ترجمہ پیش کیا کنز الایمان شریف سے. میرے دوستو بزرگوں، اس آیت میں کیا ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک کتاب نازل فرمائی اور ایک نور. اب ہم یہ دیکھیں گے آج انشاءاللہ عز و جل دلائل کے ساتھ مختصر وقت میں کہ یہ نور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نور. کن کن محدثوں نے، مفسروں نے اس پر کلام کیا توجہی کے ساتھ، اس لیے کہ نور کے منکر کیا جانے. امام اہل سنت نے فرمایا کہ تو ہے سایہ نور کا. کیا فرمایا؟ یہ کتاب کن میں آیا طرف آیا نور کا. یہ کتاب کن میں آیا طرف آیا نور کا. غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا. بولو اللہ 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 اللہ. ماشاء اللہ. بس سمجھنے والوں کے لیے ہے، ورنہ عقل کے گھوڑے دوڑا لیے لیکن وہ نہ سمجھ سکے کہ نور کیا ہے، بحثی کرتے رہے. آئیے، اس سے پہلے آیتوں میں بھی دیکھا جائے تو سورہ مائدہ کی 15ویں آیت ہے. یہود اور نصارہ نے عہد توڑے تو ان پر نازلیں ہوئیں کہ انہوں نے کتابوں کے احکام پر عمل نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ فرمایا کہ ہمارے نبی تم کو تمہاری کتاب کی وہ باتیں بتاتا ہے، میرا نبی، جن کو تم چھپاتے ہو. اے نصرانیوں، اے یہودیوں، تم جو تمہاری کتابوں میں چھپاتے ہو وہ باتیں میرا نبی بیان کرتا ہے. سنو غور سے. حالانکہ ہمارے نبی امی ہیں، انہوں نے کسی سے درس میں تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے باوجود ان کا تمہاری کتاب کی باتوں کو بتانا ان کے معجزات میں سے ہے. یہود اور رجم کی یہ آیات کو چھپاتے تھے، جن یہودیوں نے منع کرنے کے باوجود، جیسے ہفتے کے دن شکار کیا، اس کی پاداش میں ان کو بندر بنا دیا، اس کو بھی وہ چھپاتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان امور کو بیان فرما دیا. بہت سی ایسی باتیں جن کو یہود چھپاتے تھے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزیں ان کے سامنے ان کی کتاب سے بیان کر دی. اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا، بے شک آ گیا تمہاری طرف تمہارے اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے متعلق علماء کرام کے نظریات، جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، جمہور، کہ اس آیت میں نور سے مراد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید. امام طبری، امام جریر طبری، جو وفات ان کی ہے 310، میں بتا چکا پہلے. امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری بہت بڑے مفسر ہیں. 310 کی ہجری میں ان کی وفات ہے، اتنے پرانے. اللہ تعالیٰ نے اہل تورات اور اہل انجیل کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے پاس نور اور کتاب مبین آ گئی ہے. نور سے مراد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے حق کو روشن کیا. سنو، جنہوں نے کیا کیا؟ حق کو روشن کیا، اسلام کو ظاہر کیا اور کفر کو مٹا دیا. اللہ اکبر. یہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں امام اہل سنت کے ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا،
دل جل رہا تھا نور کا، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ بولو اللہ اللہ، بولتے جاؤ، ورد کرتے جاؤ آج، اللہ 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 اللہ۔ یعنی کفر کو مٹایا، اسلام کو ظاہر کیا، حق کو روشن کیا میرے نبی علیہ السلام نے۔ جن کو یہودی چھپاتے تھے، وہ کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس نے ان چیزوں کو بیان فرما دیا، جس میں ان کے اختلاف تھا، مثلا اللہ کی توحید، حلال و حرام اور شریعت کا بیان، اور کتاب و قرآن مجید جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی علیہ السلام پر نازل فرمایا، جس میں دین کے متعلق احکام بیان فرمائے۔ یہ بات جامع البیان جز نمبر 6 صفحہ نمبر 220 پر موجود۔ اب آئیے، امام نیشاپوری، واحدی نیشاپوری، ابو الحسن علی بن احمد واحدی نیشاپوری، 458 458، 310 تھے نا، اب 458 کی متوفی ہیں، وفات۔ آپ لکھتے ہیں نور سے مراد گمراہی سے روشنی اور ہدایت۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس سے مراد، نور سے یہاں مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور کتاب سے مراد قرآن پاک ہیں۔ یعنی اس کی وجہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معجزات کے سبب ظاہر ہوئے، اور آپ کا حق ظاہر کرنے والے تھے۔ اور نور وہ ہوتا ہے جو خود ظاہر ہو اور دوسرے کو ظاہر کر دے۔ یہ بات کتاب عنایت القاضی جلد نمبر 3 کے اندر موجود۔ اب آئیے، علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حال ہی کے ہیں 1280-70 کے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نور سے مراد نور عظیم ہے جو تمام انوار کا نور ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ملا علی قاری حنفی 1014 متوفی، آپ لکھتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نور کا اطلاق کیا گیا کیونکہ آپ اندھیروں سے نور کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ کہا کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن پاک ہے۔ یہ دونوں قرآن کے وصف ہیں، اور عطف کے لیے لفظی تغایر کافی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے کیا چیز مانے ہیں کہ دونوں لفظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت اور صفتوں، تو آپ نور عظیم ہیں کیونکہ انوار میں آپ کا کامل ظہور ہے، اور آپ کی کتاب مبین ہے کیونکہ آپ اسرار کے جامع، احکام، احوال، اخبار کے ظاہر کرنے یعنی خبر کے ظاہر کرنے والے ہیں۔ شفا شریف، ملا شفا شریف اور نسیم الریاض، یہ 2 کتابوں کے اندر۔ اب آئیے، صدر الفاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلی حضرت، یہ بھی 1368 کے متوفی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سید عالم سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا کیونکہ آپ سے تاریخی کفر دور ہوئی اور راہ حق واضح ہوئی۔ خزائن العرفان آپ کی کتاب کا نام۔ اور اکثر مفسرین اور بے انتہا کثرت کے ساتھ مفسروں نے اس آیات میں نور حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اطلاق کیا۔ البتہ ایک چیز کا اختلاف ہے، وہ سنیے، علمی بات۔ اس سے مراد نور ہدایت اور نور معنوی، یا اس سے مراد نور حسی؟ نور حسی ہے جیسے چاند اور سورج کا نور۔ امام ابن جریر، علامہ سمرقندی حنفی، قاضی بیضاوی شافعی، علامہ امام احمد خفافی حنفی، ملا علی قاری، محمد نعیم مراد آبادی، اپنی تفسیروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے ان کی کہ آپ نور ہدایت ہیں، ان کی تفسیر سے۔ اور علامہ آلوسی اور بعض دیگر علماء کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور حسی ہونے پر دلائل کرتے ہیں۔ علامہ عبداللہ بن فاسی المالکی الشہیر، یہ تقریباً
38 امام عبد الرحمن الثقلی رحمت اللہ تعالیٰ نے کتاب الدلالات میں نقل کیا کہ جس کی عبارت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کی جو اس کو اس امت سے زیادہ محبوب ہو، نہ ہی اس امت کے نبی سے زیادہ کوئی عزت والا پیدا کیا۔ ان کے بعد نبیوں کا مرتبہ، پھر صدیقین کا، پھر اولیاء کرام کا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے 2000 قبل آقا علیہ السلام کا نور پیدا کیا۔ وہ نور عرش کے ستون کے سامنے اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتا رہا۔ پھر آقا علیہ السلام کے نور سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کے نور سے باقی انبیاء کرام کے نور کو پیدا کیا۔ یہاں علامہ ثقلی کی عبارت یہیں تک تھی کہ اس کے بعد علامہ ابن الحجاج لکھتے ہیں کہ نقیہ خطیب ابو الربیع نے اپنی کتاب شفاء الصدور میں اسی قسم کے چند بہترین کلمات ادا کیے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس تفسیر کا اگر میں اختتام بھی کرنا چاہوں تو نہیں ہو سکتا نا، لیکن ہمارے پاس تو وقت ہی 20 منٹ کا ہے، اور اسی میں ہم نے تھوڑی سی مختصر آپ کے سامنے جو بیان کی۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، امام اہل سنت اپنے قلم سے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ شب معراج میں جو نور تھے، جو اصلی نوری تھے نا، نوری مخلوق جو ہے، پھر اس کا بھی سردار، یعنی نوری مخلوق کا بھی سردار، وہ کیا ہوا؟ وہ رک گیا سدرہ پر۔ وہ سدرہ پر رکا حضرت جبریل علیہ السلام۔ تو یہاں مفسر لکھتے ہیں، امام سے لکھتے ہیں کہ اس کے بعد میرے آقا کا اصل نورانی سفر شروع ہوا۔ تو انہوں نے جملہ کیا کہا علماء نے کہ جہاں جبریل علیہ السلام کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے آقا علیہ السلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، کیا بنا نام خدا اسرا کا دولہ نور کا، سر پہ صحرا نور کا، بر میں شاہانہ نور کا۔ بولو اللہ 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 اللہ، بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا، ملن شمع طور سے جاتا ہے ایک کا نور کا۔ بولو اللہ 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 اللہ۔ تو کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، میرے نبی علیہ السلام کے نور سے ساری تخلیقیں ہوئیں، کائنات کی تخلیق ہو رہی ہے، انبیاء کرام اس کے نور کے مصداق بنے ہوئے ہیں، اس کا صدقہ، اس کے صدقے سے زمین آسمان ہر چیز میرے نبی کے نور سے اللہ رب العالمین نے تخلیق فرمائی۔ تو امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ توڑا کے معنی ہوتے ایک شان و شوکت بھی ہوتی ہے، اور توڑا کے معنی ہوتے کمی، یعنی کمی واقع ہو جائے، جیسے کوئی نور سے نور لے تو کمی واقع ہو جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور
کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. بولو اللہ اللہ اللہ. یہ تو نور کی سرکار ہے, اس میں کمی واقع کیسے ہو سکتی ہے؟ کتنا بھی نور چلا جائے کہیں اور زیادہ نور بڑھتا ہے میرے دوستو بزرگوں. اب لفظ آخر یہ کہ الحمدللہ ایسا نورانی ذکر ہے, باتی نورانی ہے, نورانیت والی ہے اور نور والی ذکر ہے, کیونکہ انجمن والے ہیں انجم بزم ہلکا نور کا, چاند پر تاروں کی جرمٹ سے ہے حالہ نور کا. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمیں فیوز حضور علیہ السلام کی شان مبارک اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے آقا علیہ السلام کا آج ذکر ہوا نور کا, پھر کبھی آیات ایسی آئی انشاءاللہ تو پھر آگے عقیدہ کوئی بیان ہوگا, لیکن بس آخر میں چلتے چلتے امام اہل سنت کا پھر دل چاہ رہا ہے کہ قصیدہ پورا ہی پڑھ لیا جائے. واہ واہ. کہ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا, شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. ارے تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. اللہ 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 رب العالمین جل شانہ سبحانہ تعالی ہمارے آج کے اس پرنور نورانی بیان کو قبول فرما. تیرے محبوب کی شان بیان کی, غلطی ہو معاف فرما دے. مجھ گناہگار کو کوشش کی اس لا علم بے علم نے, یا اللہ اس گناہگار سیاکار کو اچھا اور نیک بنا دے. اے اللہ تمام بیماریوں میں شفا کلی سب کو عطا فرما. جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں ہمارے ساقی بابا سمیت سب کے مشکلات میں آسانی فرما. ہمارے ساقی بابا کو عروج عطا فرما. جتنے سادات یہاں موجود ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے یا رب العالمین ان کے فیوز ان کے مرتبے کو بلند فرما. اے اللہ آستانہ عالیہ کی حفاظت فرما. اس میں شامل جتنے محبان ہیں اللہ ان کو اور جستجو کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے لیے دعا کیجیے اللہ تعالی آسانی کرے کہ میں تمہارا اس دورے کو پورا کروں, آپ کے درمیان موجود رہوں, حالات میرے بھی اچھے رہیں آپ کے بھی اچھے رہیں. اللہ تعالیٰ اپنے امان میں ہم سب کو رکھیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.